اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ جو لون ایگریمنٹ ہے دیٹ از فور $6 بلین، اور یہاں پر جو IPL کے رائٹس ہے وہ $5 ارب سے زیادہ کے بکے ہیں، صرف میڈیا رائٹس یہاں پہ تقریباً 2 درجن دفعہ IMF جا چکے ہیں. کب ہم خود انحصاری کی طرف آئیں گے؟ کب ہم قرضے لے لے کر بیکاری پناہ کر کر کے یہ ملک کو چلائیں گے؟ اس طرح تو گھر بھی نہیں کوئی چلتا اتنے سالوں. یہ IPL میڈیا رائٹس کے حوالے سے جب اس کا آکشن ہوا تھا، ایک 2 دن پہلے یہ خبریں آ رہی تھی کہ یار یہ اماؤنٹ جو ہے اتنے میں آکشن جا سکتا ہے. یقیناً ایک لانگ پروسیس گزارا ہے IPL نے، غالباً 10 سے 12 ایڈیشنز اس کے ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ ایک بہت بڑا برانڈ بن چکا ہے. پہلے بھی تھا، بٹ رائٹ ناؤ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح کہ فٹ بال لیگ کے کلبز ہیں مختلف بڑے بڑے یورپین کنٹریز کے، جو بلین آف ڈالرز ان کی ورتھ ہے، سیم لائک دیٹ دا IPL وی کین سے دیٹ. بالکل ایک بہت بڑا کرکٹ کا میلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اگر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ، ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کی ہوئی ہے اس وقت. اس نے جو سافٹ امیج بن رہا ہے، جو باقی فوائد ہو رہے ہیں وہ تو ہے، لیکن فائنینشلی کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب تہران میں موجود ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. اور مطلب آپ کہیں گے کہ یار ایک طرف فارن پالیسی یا ڈپلومیسی، اینڈ آن دا ادر سائڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا IPL جو انڈین پریمیئر لیگ ہے کرکٹ کے حوالے سے. اس دونوں کا کیا مطلب لینا دینا آپس میں تو ہے، اسی لیے میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ کیوں میں نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی کی. حالانکہ ایک بالکل ٹوٹلی پولیٹیکل ایک نیوز ہے اور ایک ٹوٹلی اسپورٹس سے ریلیٹڈ ایک نیوز ہے، دونوں میں بالکل فرق ہے. بالکل اب میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا، اور اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے کہوں گا کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. بات ہم کریں IPL پریمیئر لیگ کے آکشن کے حوالے سے. $5.1 بلین یا 47,900 اور کچھ کروڑ کا یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اس کا آکشن کیا گیا میڈیا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. صرف رائٹس وہ ہے کہ جو چینل دکھائے گا اور جو وہ کمرشل لے گا یا جن کو وہ آگے جا کے رائٹس دے گا دنیا میں، ان سے پھر پیسہ لے گا، وہ تو ایک الگ ہے. جو BCCI کو یا جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کو اس سے ڈائریکٹلی فائدہ ہوگا. جو انڈائریکٹلی جو ٹیمز ہیں مختلف بڑی بڑی، غالباً اب 10 ٹیم اس سیزن میں کھیلی ہیں. 2022 کا جو IPL ہوا تھا تو اس کے اندر جو اکنامک ایکٹیویٹیز کریٹ ہوتی ہیں، ہوٹلز ہیں، ٹورزم ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی اور بے تحاشا قسم کی چیز، اور سب سے بڑھ کر 2 چیزیں اس نے ہندوستان کا ایک، میں کہتا ہوں شاید مطلب if I'm not wrong ان کی ڈپلومیسی نے بھی کیا ہوگا، لیکن وہاں کی فلم انڈسٹری اینڈ دا سیکنڈ از کرکٹ. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہندوستان کا جو سافٹ امیج ہے، میرے خیال میں ان 2 چیزوں کا بہت بڑا رول ہے. یہ حقیقت ہے. باقی چیزیں بھی ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ یار وہاں کی حکومت نے کچھ نہیں کیا، بس یہ 2 چیزیں آئیں اور اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا، بٹ ان 2 نے بہت بڑا رول پلے کیا، اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کام آسان کیا گیا. اچھا، اب آتے ہیں ایکچوئل مدے کے اوپر کہ میں اس پہ بات کیوں کر رہا تھا. اس وقت ہمارا IMF کے ساتھ جو لون ایگریمنٹ ہے دیٹ از فور $6 بلین، اور یہاں پر جو IPL کے رائٹس ہے وہ $5 ارب سے زیادہ کے بکے ہیں، صرف میڈیا رائٹس. یہاں پہ مطلب کمپیریزن نہیں ہے، بڑے لازمی بات ہے، پاپولیشن ہے، باقی GDP ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہم سے الگ ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز اس لیے ایڈ کروں گا اس کے اندر، وہ ایسی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری مطلب اس طرح کی چیزوں کی ورتھ جو ہے وہ 5 یا 6 ارب یا 10 ارب ڈالر ہو. ہمارے جو پاکستان پریمیئر لیگ ہے ہوتا ہے PSL، پاکستان سپر لیگ، سوری، تو وہ اس کا
کیونکہ ایک تو شروعات ہے، بہت سارے مسائل سے ہم لوگ گزرے ہیں، لیکن چلیں ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کی چلو نہیں، لیکن 1-2 ارب ڈالر تک کوئی اس طرح کا تو پہنچے، کم از کم اس کا 20%، 25% تو ایٹ لیسٹ حق بنتا ہے، کیونکہ 22 کروڑ کی پاپولیشن ہمارے ہاں رہتی ہے، ان کے ہاں 135 ہے، تو 5-6 ٹائم وہ ہم سے زیادہ ہے، تو چلو اس حساب سے میں وہ کر رہا ہوں. لیکن ہم $1 بلین کے لیے بلیو می کہ اس وقت بھی ڈالر مارکیٹ کے اندر اوپن مارکیٹ میں $206 کا بتایا جا رہا ہے، لیکن ملتا نہیں ہے آپ کو $206 میں. $206 میں آپ کو نہیں ملتا، کم از کم 210 $212 میں اگر آپ خریدیں گے اوپن مارکیٹ سے تو دین یو کین گیٹ دیٹ فرام یو کین بائی فرام دا اوپن مارکیٹ. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ لون، کیونکہ وہ ابھی اس کی نیگوسیشن کمپلیٹ شاید نہیں ہوئی، یا جو بھی مسائل بیچ میں ٹیکنیکل ایشوز چل رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نیچے گیا. ویسے بھی اتنا وہ نہیں تھا، لیکن جو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو سائیکالوجیکل بیریئرز ہوتے ہیں اس سے بھی نیچے چلا گیا. سیکنڈلی ڈالر مطلب بجٹ بھی آیا، باقی بھی ایکٹیویٹیز حکومت کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا ڈائریکشن کچھ بہتر ہے، بٹ یہ چیز کنٹرول میں نہیں آ رہی، کیونکہ جب تک آئی ایم ایف آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. حالانکہ اگر دیکھا جائے اس سے کمپیئر کریں تو $1 ارب کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں، یہ صرف ایک کرکٹ کا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایکٹیویٹی سپورٹس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری 10-15 قسم کی سپورٹس ہیں جو اس ریجن میں کھیلی جاتی ہیں، کچھ لیگز چل رہی ہیں، وہ بھی تو کما کے دے رہی ہیں. اچھا، پھر وہاں کی آئی پی ایل کما کے دیتی ہے، پھر اس کی آئی ٹی سیکٹر شاید $200 بلین، اگر میں غلط نہ ہوں، اگر ہوں تو پھر آپ مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ اماؤنٹ صرف ایک سیکٹر دے رہا آپ کو. ہمارے ہاں ابھی مشکل سے $6 بلین پہ گیا، اور ابھی کچھ دن پہلے ایک فری لانس کام کرنے والا ایک لڑکا ہے بڑا قابل قسم کا، وہ مجھے میسج کر رہا ہے کہ فخر بھائی اس کے اوپر سنا ہے کہ 20 سے 25% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. خیر میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار لیٹ می چیک کہ کیا ہوتا ہے. بٹ افسوس ہوا کہ ابھی وہ انڈسٹری جو ابھی اس کو آگے جانا چاہیے اور بہت سارا ورک کرنا ہے، بہت سارے لوگوں کی محنت ہے، اور آپ ان کے گردن پہ جیسے کہتے ہیں کہ ہاتھ رکھے ہوئے کہ یار ان کو دبوچ کے رکھو، کیونکہ وہ 2 پیسے انہوں نے کما لیے. جو اصل میں کمانے والے لوگ ہیں، جنہوں نے واقعی بلین آف ڈالرز اس ملک سے کمائے اور لگاتے بھی نہیں، کہیں اور جا کے لگاتے ہیں، ان کو تو آپ نے ایک فری ہینڈ دیا ہوا ہے. لیکن وہ لڑکے لڑکیاں ہمارے جو سکلڈ قسم کے لوگ ہیں آئی ٹی سیکٹر کے، وہ بڑی محنت سے کام لیتے ہیں، اور اس کے پھر بدلے میں ان کو پیسے ملتے ہیں، فورن جو ریمیٹنسز ہے ان کی صورت میں ہمیں ملتا ہے. اور ان کے ساتھ آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں کہ جی آپ آن لائن کما رہے ہیں، تو اس کے اوپر میں یہ نہیں کہتا ٹیکس نہ ہو، سر بالکل ٹیکس لیں، بالکل ٹیکس لیں. ٹیکس نہ لینے پہ کوئی وہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ یار ٹیکس نہیں لیں گے، بٹ آپ اس انڈسٹری کو مضبوط تو ہونے دیں، اپنے پاؤں پہ کڑا ہونے تو دیں. جب وہ کڑی ہو جائے گی تو اس کے بعد بالکل آپ ٹیکس لگائیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جی آپ اپنے پرافٹ میں سے 25% ہمیں دیں.